ابھی ہم نے آپ کو میر تقی میر کی 2 غزلیں پڑھائی ہیں. اب اس کے بعد سید خواجہ میر درد جو بہت بڑے شاعروں میں سے ہیں اور یہ صوفی شاعروں میں سے ہیں. ان کے اندر جو ہے عشق مجازی سے زیادہ عشق حقیقی کی تڑپ ہے. ان کے 2 اشعار ہم پڑھا رہے ہیں. پہلا شعر ہے پہلی غزل کا کہ جی میں ہے سیر عدم کیجیے گا، یک بیک خلق سے رم کیجیے گا. جی میں ہے یعنی ہمارے من میں، ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم عدم کے معنی آخرت، مر جانا، یہاں سے چلے جانا رخصت ہو کے، کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اگلی دنیا میں جائیں، وہاں کی سیر کریں. یک بیک خلق سے رم کیجیے گا. اچانک، یک بیک مانے اچانک، خلق مانے اس دنیا سے، رم مانے چلے جانا، بھاگ جانا. یعنی دنیا سے ہمارے اب اس دنیا سے ہمارا دل اکتا گیا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کے دنیا آخرت کے مسافر بن جائیں اور وہاں کی لذتوں سے ہم جو ہے آشنا ہوں. دوسرا شعر ہے سخت بے باک ہے یہ خامہ شوق، اپنے ہاتھوں کو قلم کیجیے گا. خامہ مانے قلم، شوق مانے عشق. عشق کا جو قلم ہے یعنی عشق میں ہم جو کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، اپنی محبت کی داستان، تو اس داستان کو لکھنے والا یہ قلم جو ہے وہ بہت بے باک ہے، بڑا ہی گستاخ ہے. اب کچھ دن کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ہاتھوں کو قلم کیجیے گا. ہم لگتا ہے کہ ہمیں اس قلم کو الگ رکھنا پڑے گا اور اپنے ان ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد پھر انہی کو قلم بنانا پڑے گا. یعنی ہمارے ہاتھ قلم کا کام کریں گے اور ہاتھ سے ٹپکتا ہوا خون سیاہی کا کام کرے گا اور محبت کے خط کو ہم اپنے خون جگر سے لکھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں. تیسرا شعر دیکھیے، گرمی عشق سے مانند شباب. عشق کی گرمی سے، اشک مانے آنسو. آنسو جب نکلتے ہیں انسان کے تو ظاہر چیز ہے کہ وہ ہمارے دل سے نکلتے ہیں، جگر سے نکلتے ہیں، تو ان کے اندر گرمی ہوتی ہے. آپ ان کو چھو کے دیکھیں تب بھی وہ گرم محسوس ہوں گے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں کی گرمی سے شراب کے مانند جو ہمارے آنسو گرم گرم آنسو نکلتے ہیں، آب و آتش کو بہم کیجیے گا. یہ ایسے ہیں کہ جیسے شراب ہم پانی کو اور آگ کو، آگ مانے پانی اور آتش مانے آگ، بہم مانے ملانا، دونوں کو ملا دیا گیا ہو تو جو پانی ہے وہ گرم ہو جاتا ہے آگ کی تاثیر سے. ویسے ہی ہمارے آنسو گرم گرم آنسو ہمارے آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں. یعنی ہم عاشق صادق ہیں اور اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہیں اور ہم اپنے آنسوؤں کو ٹپکا رہے ہیں. یہ ہمارے آنسو دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں جو گرم بھی ہیں اور ان کی تاثیر جو ہے وہ محبوب کے اوپر اگر اثر کر جائے تو خوب، اور اگر وہ اثر نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نامراد اور ناکامیاب ہو گئے. دوسری غزل ہے ان کی، تو اپنے دل سے غیر کی الفت نہ کھو سکا، میں چاہوں اور کو تو یہ مجھ سے نہ ہو سکا. دیکھیے تضاد، دیکھیے اس کا. شاعر جو ہے اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم، ایک محبوب جب کسی سے محبت کرتا ہے، ایک عاشق جب کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا محبوب جب دوسرے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ عاشق کا دوسرے سے محبت جس محبوب کو ہوتی ہے اس آدمی کو ایک دوسرے کا رقیب کہتے ہیں. یعنی ایک محبوبہ سے 2 لوگ محبت کرنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ تو اپنے دل سے غیر کی یعنی رقیب کی، جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں، اس کی محبت الگ نہ کر سکا. اس کو بھی تو دل میں جگہ دیے ہوئے ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں چاہوں اور کو تو یہ مجھ سے نہ ہو سکا، لیکن میں تیرے علاوہ کسی اور سے محبت کروں تو یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے سچے عاشق ہیں،
لیکن اے محبوب تم ہمارے سچے عاشق نہیں ہو، بلکہ تم ہمارے علاوہ بھی اور لوگوں سے محبت کرتے ہو، جو ٹھیک نہیں ہے۔ سچے عاشق جیسے کہ میں ہوں ویسے ہی تمہیں سچے عاشق کی طرح جو برتاؤ کرنا چاہیے۔ رکھتا ہوں ایسے تالے بیدار میں کہ رات، ہمسایہ میرے نالوں کی دولت نہ سو سکا۔ تالا مانے تقدیر، بیدار ہونے جاگتی ہوئی، کہنے میری تقدیر تو ایسی ہے کہ میں رات بھر روتا ہی پیٹتا رہتا ہوں۔ میری تقدیر میں رونے پیٹنے مصیبت جھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمسایہ مانے میرا پڑوسی میرے نالوں کی دولت سے نہ سو سکا۔ یہاں ہوگا کہ میرے نالوں کی وجہ سے، میرے نالوں کی رونے دھونے کی بدولت رات بھر میرا پڑوسی بھی جاگتا رہا۔ یعنی میں اتنا پکا عاشق ہوں کہ میرا محبوب جو مجھ سے بے اعتنائی برتتا ہے، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو کے روتا پیٹتا ہوں، اور جس کے ناطے میرے پڑوسیوں کی نیند میں بھی خلل پڑتا ہے۔ گو نالا نہ رسا ہو، نہ ہو آہ میں اثر۔ نالا مانے رونا دھونا، نہ رسا مانے جس میں کوئی تاثیر نہ ہو، اور آہ میں بھی اثر نہ ہو۔ یعنی میں ایک ایسے محبوب، ایک ایسے عاشق کی طرح ہوں کہ میرا نالا، میرا درد، میرا رونا دھونا وہ محبوب کے دل تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی اس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور نہ ہو آہ میں اثر، اور نہ تو جو میں آہیں بھرتا ہوں اس کا بھی میرے محبوب کے اوپر کوئی اس کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو درگزر نہ کی جو تجھ سے ہو سکا۔ یعنی تم نے تو ہمیں درگزر کر دیا، بھلا دیا، تم نے تو ہمیں درگزر کر دیا، بھلا دیا، نہ تم کو ہمارے رونے کے اوپر، دھونے کے اوپر، چلانے اور چیخنے کے اوپر ترس آیا، نہ کچھ، لیکن میں تم کو درگزر نہ کر سکا، میں تمہاری یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہا۔ یعنی وہ اپنے کو سچا عاشق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشت عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم۔ دشت مانے صحرا، سمجھ لیجئے کہ جنگل ویرانہ، عدم مانے موت، موت کے بعد، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے مر جانے کے بعد کی جو دنیا آئے گی، میں اپنے جی کا غم وہیں دور کر پاؤں گا۔ یہاں جیتے جی مجھ سے غم دور نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا محبوب جو ہے اس کی بے وفائیاں میرے تحت کم نہیں ہوں گی۔ کنجے جہاں میں کھول کے دل میں، کنجے جہاں میں کھول کے دل میں نہ سو سکا۔ یہاں دنیا کے کونے میں میں دل کھول کر نہ سو سکا، یعنی یہاں کی زندگی میں مجھے آرام نہیں ملی، چین نہیں ملی۔ اب ہمیں چین کہاں ملے گا؟ آخرت میں ہی جا کے ملے گا۔ جو شمع روتے روتے ہی گزری تمام عمر، اس سے چراغ جلتا ہے نا، تو چراغ کے جلنے کو، اور پھر اس کی لو کبھی نیچے گرتی ہے، کبھی ادھر اٹھتی ہے، کبھی ادھر اٹھتی ہے، تو یہ کہا گیا کہ وہ شمع جل نہیں رہی بلکہ وہ آنسو بہا رہی ہے۔ تشبیہ دے رہا شاید کہ ایک شمع کی طرح، ایک چراغ کی طرح میری عمر، تمام عمر جو ہے وہ روتے ہوئی گزری۔ جیسے رات بھر شمع چراغ جلتے ہوئے گزرتا ہے، ویسے ہی میری زندگی روتے ہوئے گزری۔ تو بھی تو درد داغ جگر کو نہ دھو سکا۔ میرے جگر میں جو داغ پڑ گئے تھے جدائی کے، اور تیری محبت میں غمگین ہو کے، ان داغوں کو تو نے ختم نہیں کیا، یعنی تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرا رونا دھونا بند ہو جاتا، میری تکلیف جگر کی، دل کی ختم ہو جاتی، اور مجھے یہاں چند روز سکون کے دن گزارنے کا موقع مل جاتا۔ گویا کہ پوری غزل میں انہوں نے محبوب کی بے وفائی کا ذکر مختلف انداز سے کیا ہے۔